روزے کا مطلب ہے صرف خدا کی خواہش، مسا کی خواہش، خدا میں بڑھنے کی خواہش۔ روزے میں ہم جسم کو نہیں اپنی روح کو سیر اور آسودہ کرتے ہیں۔ میں آسمانی روٹی کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ روزے میں آپ اپنی ان عادات پر کنٹرول پا سکتے ہیں جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کو خدا سے دور کر رہی ہیں، ضرور ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، اور ہم آج دیکھیں گے روزے کی برکات جو ہم نے پچھلی قسط میں دیکھی۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیے، روزہ ان چیزوں سے آپ کو دور کرتا ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ضرور ہم اپنی زندگی کا احاطہ کریں، محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ کون سی چیزیں مجھے خدا سے دور کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کو خدا سے دور کر رہی ہیں، ضرور ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ روزہ یاد رکھیے خدا کو ترقی نہیں دیتا، روزہ آپ کو ترقی دیتا ہے۔ روزہ جب آپ رکھتے ہیں، یہ خدا کا کام بڑھتا ہے، خدا کا جو کام ہے وہ وسعت پاتا ہے، خدا کا جو کام ہے وہ فروغ پاتا ہے، وہ بڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے۔ لیکن روزہ خدا کو ترقی نہیں دیتا، یہ آپ کو ترقی دیتا ہے۔ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی خواہش نہیں۔ روزے کا مطلب ہے صرف خدا کی خواہش، مسا کی خواہش، خدا میں بڑھنے کی خواہش۔ ہاللیلویہ۔ روزہ جو ہے یہ ہمیں خدا سے سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ روزے میں خدا ہماری باتوں کا جلد جواب دیتا ہے۔ جو بڑے عرصے سے دعائیں رکی ہوتی ہیں، کام رکے ہوتے ہیں، روزہ دعاؤں کا جلد جواب دیتا ہے۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں ہم جسم کو نہیں اپنی روح کو سیر اور آسودہ کرتے ہیں۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کی برکات کیا ہے؟ روزے کا مطلب یہ ہے کہ میں زمینی روٹی سے منہ موڑتا ہوں، میں آسمانی روٹی کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ روزے میں آپ ضرور خدا کے کلام کو جتنا اپنے اندر لے سکتے ہیں، جتنا کھا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کو روٹی کہا گیا ہے، خدا کے کلام کو شہد کہا گیا ہے، خدا کے کلام کو خالص دودھ کہا گیا ہے پطرس کے خط کے مطابق۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ آپ روزے کی حالت میں یہ روٹی کھا سکتے ہیں، آپ شہد کھا سکتے ہیں، آپ دودھ پی سکتے ہیں، جو خدا کے کلام کی علامات ہیں۔ روزہ یاد رکھیے ڈائٹنگ نہیں ہے کہ آپ اس لیے روزہ رکھیں کہ میرا وزن کم ہو جائے گا، میری جو جسمانی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ روزہ ہمیشہ روحانی مقصد، روحانی فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کو انگلش میں فاسٹ کہتے ہیں روزے کو۔ تو فاسٹ کا مطلب روزہ ہے، اور فاسٹ کا مطلب ہے گہرے ہونا، مضبوط ہونا۔ تو روزہ جو ہے، فاسٹ جو ہے، یہ آپ کو روحانی طور پر بھی فاسٹ کرتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ روزے میں جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو روح ہے وہ زوراور ہوتی ہے۔ روزے کا مطلب یہ اپنے جسم کو مصلوب کرنا ہے۔ روزے میں آپ 8 گھنٹے کا رکھ رہے ہیں، آپ 10 گھنٹے کا رکھ رہے ہیں، جو بھی آپ نے منت مانی ہے، جو بھی آپ نے نیت باندھ لی ہے، پھر آپ
ना किचन में जाएंगे, ना फ्रिज की तरफ जाएंगे, ना आप उस वक्त सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आपका ध्यान मुकम्मल तौर से, आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर से खुदा की तरफ और उसके कलाम की तरफ होगी। जदीद तहकीक के मुताबिक रोज़ाना हम 10 घंटे जो हैं वो खाने में ज़ाया करते हैं, जिसमें हम आज क्या बनाएं, क्या पकाएं, उसको लाने में, उसको तैयार करने में, उसको खाने में, यानी 3 वक्त हम खाते हैं, फिर बीच में हम मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें भूख लगती है, तो 10 घंटे हम सिर्फ खाने में जो टाइम है वो ज़ाया करते हैं। रोज़े में आप अपनी उन आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, और यह आपने देखना है कि कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे कंट्रोल कर रही है। मैं अपनी किस आदत का ग़ुलाम हूँ। सो मुझे उस आदत को अपना ग़ुलाम बनाना है, अपनी रूह के ताबे करना है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक मुझे ढलना है और अपने आप को ढालना है। आप अगर सिगरेट पीते हैं तो आप रोज़ा रखें इस बात के लिए, खुदा मैं सिगरेट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर आप शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, और यहाँ पोर्नोग्राफी जो है उसके आपको एडिक्शन है, या किसी और भी कोई ऐसी आदत जिसके आप ग़ुलाम हो चुके हैं, किसी भी नशे के, सो आपको खुदावंद के हुज़ूर में आना है। इस मकसद के लिए भी रोज़ा आप रख सकते हैं, और खुदावंद के हुज़ूर में जब आप आएंगे तो खुदावंद आपको फ़तह से बढ़कर गलबा देगा। यसाया की किताब उसका 58वां बाब, और इसमें हम देखते हैं कि खुदा किस तरह के रोज़े की डिमांड करता है, और इसमें इसका जो कैप्शन है, उन्वान जो है 58वां बाब, यहाँ पे लिखा है हकीकी रोज़ा। सो पहली आयत में लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। और तीसरी आयत में लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे। वो खुदा से कह रहे हमने किस लिए रोज़े रखे, जबकि तू नज़र नहीं करता। हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। अब वो रोज़े रख कर खुदा को बता रहे हैं, खुदा को जता रहे हैं कि हमने रोज़े रखे, लेकिन उसके कोई भी रिजल्ट्स नहीं है, कोई भी नताइज नहीं है, हमें जवाब नहीं मिला। और फिर खुदा उनको कहता, देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। रोज़े का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई काम ना करें। अगर किसी बेटी ने रोज़ा रखा है तो वो उस दिन आटा ना गूंदे, रोटी ना बनाए, घर में झाड़ू ना दे, या अगर किसी बेटे ने रोज़ा रखा तो वो कहे जी आज मैंने पानी नहीं भरना, आज मैंने बाज़ार नहीं जाना, आज मैंने काम नहीं करना, मैंने छुट्टी करनी है। सो कोई भी आपका ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए। अपनी खुशी के तालिब ना हो, बल्कि खुदावंद की खुशी कि वो किन बातों से, किन चीज़ों से खुश होता है। और खुदावंद उन पर बार-बार करा रहा है कि वो कैसा रोज़ा रखते हैं। और फिर खुदावंद चौथी आयत में कह रहा है, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो। अब खुदावंद उनको बता रहा है तुम्हारा रोज़े का मकसद है, रोज़े का मकसद होना चाहिए, जैसे हम पिछली एपिसोड्स में देख रहे हैं। लेकिन इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो,
پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آواز آسمانوں تک پہنچ جائے، ایسا روزہ ہو۔ ہالیلویا۔ اور پھر لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خداوند اس کا مطلب ہے انٹرسٹڈ ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ روزہ رکھیں۔ خداوند کا پسندیدہ روزہ کیا ہے؟ خداوند کو کون سا روزہ پسند ہے؟ اور خداوند کہہ رہا ہے کہ ایسا روزہ کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے، حلیمی فروتنی کی طرف اشارہ ہے، اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، یہ بھی حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ اگر آپ اپنی خواہشوں کے تابع ہیں، اگر آپ کا دھیان اس طرف ہے کہ میں نے بھی روزہ کھولنا ہے اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے روزہ کھولنا ہے، اس روزے میں بڑی زبردست چیزیں ہوں، اس میں بڑی اچھی خوراک بنی ہوئی ہو، تو پھر اگر آپ کا دھیان روزے میں انہی باتوں انہی چیزوں کی طرف ہے، یا گھڑی کی طرف آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کب ہوگا ٹائم، کب میں روزہ کھولوں گا، کب میری جان چھوٹے گی، تو مہربانی سے ایسا روزہ رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ روزے میں آپ کی نگاہ گھڑی پر نہ ہو، روزے میں آپ کا دھیان کچن کی طرف نہ ہو، فریج کی طرف نہ ہو، ڈائننگ ٹیبل کی طرف نہ ہو، بلکہ آپ کا دھیان خالصتاً خدا کی طرف ہو۔ چھٹی آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں؟ خدا پھر کہہ رہا ہے وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ یعنی روزے میں زنجیریں ٹوٹنی چاہیے، بندھن جو ہیں ٹوٹنے چاہیے، جوے ٹوٹنے چاہیے، لوگ آزاد ہونے چاہیے۔ ہالیلویہ۔ جسمانی طور پر فائنینشلی لوگ آزاد ہوں، روحانی طور پر لوگ آزاد ہوں، بدرو گرفت آزاد ہوں، بیماریوں سے شفا پائیں۔ ہالیلویہ۔ ایسا روزہ رکھا جائے جس میں کام ہو، کلیسیا میں کام ہو، خاندانوں میں کام ہو، آپ کی زندگی میں کام ہو۔ خداوند ایسا روزہ چاہتا ہے۔ ہالیلویہ۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ ارد گرد کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ کیا میرے ارد گرد کوئی ایسا بھوکا شخص تو نہیں ہے؟ مسکینوں کو جو آوارہ اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ یہ روزے کی برکات ہے۔ روزہ جب آپ رکھیں گے تو آپ کی صحت کی ترقی بھی ہوگی۔ ہالیلویہ۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ یعنی خداوند نے ہمیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہوگا، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا۔ یہ روزے کی برکات ہے۔ تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ ہالیلویہ۔ اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر ذے گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، یہ بیک بائٹنگ کرنا، عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا، یہ خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو۔ ان چیزوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایماندار کا جو روزہ ہوتا ہے وہ صرف بھوک کا ہی روزہ نہیں، بلکہ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا روزہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو ہمیں روکنا ہے برائی سے، بدی سے۔ اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا۔ گائیڈنس میں آپ رہیں گے، روزہ رکھیں گے تو خداوند کی رہنمائی، گائیڈنس آپ کو ملتی رہے گی، اور خوش سالی میں تجھے سیر کرے گا۔ ارد گرد جو بھی ماحول ہو، قحط ہو، کال ہو، خوش سالی ہو، خداوند ایلیا کی طرح آپ کو پرووائڈ کرتا رہے گا۔ ہالیلویہ۔
اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سرابا کی مانند ہوگا، ہاللیلویا، اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویرانوں مکانوں کو تعمیر کریں گے۔ خداوند آپ کو پھر اور جسمانی برکات سے مالا مال کرنا شروع کر دے گا، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنے کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ یہ روزے کی برکات ہیں۔ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، روزے کا انیشیٹو لیں، روزے کی طرف قدم بڑھائیں، روزے کا آغاز کریں۔ آپ ان ساری برکات کو جو خداوند نے آپ کے لیے رکھی ہیں، خداوند آپ کو ان سے مالا مال کرے گا۔ خداوند آپ کو ٹھیک درست روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ خداوند کے مقدس کلام کو اور گہرے طور پر جاننا چاہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے روزے کے حوالے سے سیکھا، اور بھی کسی موضوع پر آپ کلام سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹس میں اس ٹاپک کے بارے میں بتائیے، یا پھر یہ جو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم مزید سیکھنا چاہتے ہیں اور اس موضوع پر سیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔